بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ایک طرف معیشت کا جنازہ نکل رہا ہے اور دوسری طرف حکمرانوں کی عیاشیاں ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی۔ آج جو حقائق ہم آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں وہ محض اعداد و شمار نہیں بلکہ اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا ڈیتھ وارنٹ ہے۔ ایک طرف غریب کا بچہ دودھ کی بوند بوند کو ترس رہا ہے اور دوسری طرف سرکاری افسر شاہی کے 3000 CC کے ڈالے سڑکوں پر عوام کا لہو پی رہے ہیں۔ آج ہم ان تمام چہروں سے نقاب ہٹائیں گے جو ملک کو قرض کی دلدل میں دھکیل کر خود بلٹ پروف گاڑیوں میں محفوظ ہیں۔ تیار ہو جائیں کیونکہ یہ سچ آپ کو سونے نہیں دے گا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے عالیہ دستاویزات نے اسلام آباد کے ایوانوں میں زلزلہ برپا کر دیا ہے۔ مارچ 2024 سے فروری 2026 یہ وہ 2 سال ہیں جو پاکستان کی تاریخ کے سیاہ ترین سال ثابت ہوئے ہیں۔ ان محض 730 دنوں میں وفاقی حکومت نے 15,072 ارب روپے کا وہ قرضہ لیا جس کی مثال پاکستان کی 77 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی۔ سوچئے یہ رقم اتنی بڑی ہے کہ اگر اسے گننا شروع کیا جائے تو نسلیں گزر جائیں گی۔ فروری 2024 تک ملک پر کل قرضہ 64,810 ارب روپے تھا، لیکن ان 2 سالوں میں یہ بڑھ کر 79,882 ارب روپے ہو چکا ہے۔ یہ ترقی نہیں ہے، یہ تباہی کی وہ سونامی ہے جو ہر پاکستانی کے گھر کی دہلیز تک پہنچ چکی ہے۔ آئیے اب اس کا وہ پہلو دیکھتے ہیں جو آپ کے ہوش اڑا دے گا۔ جب آپ صبح آنکھ کھولتے ہیں اور رات کو بستر پر جاتے ہیں، اس دوران یہ حکومت 21 ارب روپے کا مزید قرضہ لے چکی ہوتی ہے۔ ہر گھنٹے میں تقریباً 87 کروڑ روپے کا قرضہ، ہر منٹ میں 1.5 کروڑ روپے کا بوجھ اور ہر سیکنڈ میں 2.5 لاکھ روپے کا قرضہ ہم لے رہے ہیں۔ آپ جب تک یہ جملہ سنیں گے پاکستان کے ذمہ لاکھوں روپے کا مزید قرض بڑھ چکا ہوگا۔ یہ 21 ارب روپے روزانہ کہاں جا رہے ہیں؟ کیا کوئی نیا ڈیم بنا؟ کیا کوئی بڑی انڈسٹری لگی؟ کیا کسان کو سستی کھاد ملی؟ تو ان سب کا جواب نہ میں ہے۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ اس میں 14,000 ارب روپے تو صرف مقامی بینکوں سے لیے گئے، یعنی ملک کے اندر ہی سے پیسہ نچوڑا گیا، اور بیرونی قرضوں میں بھی 1,000 ارب روپے کا زائد کا اضافہ ہوا۔ یہ پیسہ عوام کی فلاح پر نہیں بلکہ اس بوسیدہ نظام کو مصنوعی سانسیں دینے پر خرچ ہو رہا ہے۔ ملک مقروض ہے، لیکن کیا حکمرانوں کی عیاشیاں میں 1 روپے کی کمی آئی؟ ہرگز نہیں۔ تضاد ملاحظہ کیجیے، ایک طرف ریاست دیوالیہ ہونے کے قریب ہے اور دوسری طرف ایک معمولی اسسٹنٹ کمشنر جس کا دائرہ اختیار ایک چھوٹی سی تحصیل ہے، وہ 3000 CC کا قیمتی ڈالا استعمال کر رہا ہے۔ ان گاڑیوں کا ایندھن، ان کی مینٹیننس اور ان کا پروٹوکول، یہ سب اس قرضے کے پیسے سے آتا ہے جو آپ کے ٹیکسوں سے ادا ہونا ہے۔ جس کام کے لیے 1000 CC کی سوزوکی کلٹس کافی تھی، وہاں لاکھوں روپے کا ماہانہ کا پیٹرول صرف اس لیے جلایا جاتا ہے تاکہ عوام پر رعب ڈالا جا سکے۔ یہ کس قسم کی کفایت شعاری ہے؟ جہاں غریب کے لیے بجلی کا بل بھرنا موت کے برابر ہو چکا ہے، وہاں ان افسران کے لیے مفت پیٹرول اور شاہانہ گاڑیاں کسی توہین سے کم نہیں۔ اب آئیے اس خبر کی طرف جو جمہوریت کے نام پر ایک مذاق ہے۔ خیبر پختونخوا اسمبلی سے وہ سنسنی خیز منصوبہ سامنے آیا ہے جس نے ثابت کر دیا ہے کہ چاہے کوئی بھی پارٹی ہو، جب باری اپنی جیب بھرنے کی آتی ہے تو سب ایک ہو جاتے ہیں۔ خبر یہ ہے کہ اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور ممبران اسمبلی کے تنخواہوں اور مراعات میں اضافے کا ایک ایسا خفیہ پلان تیار کر لیا گیا جو عام آدمی کی عقل سے باہر ہے۔ انہوں نے بہت کمال کی چال چلی ہے۔ انہوں نے قانون سازی کے جھنجٹ سے بچنے کے لیے ایک ترمیمی بل تیار کیا ہے جس کے تحت اب تنخواہیں بڑھانے کے اختیار اسمبلی کے پاس نہیں بلکہ ایک فائنانس کمیٹی کے پاس ہوگا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ اب عوام کو پتہ بھی نہیں چلے گا، میڈیا میں بحث بھی نہیں ہوگی اور یہ چند لوگ بند کمرے میں بیٹھ کر اپنی تنخواہیں جب چاہیں گے ڈبل کر لیں گے۔ محکمہ قانون اس وقت ان بلز کی خامیاں دور کرنے میں مصروف ہے تاکہ اس ڈکیتی کو قانونی شکل دی جا سکے۔ جیسے ہی یہ بل منظور ہوگا موجودہ تمام قوانین منسوخ ہو جائیں گے۔ سوچئے، ایک طرف صرف ملازمین 10% اضافے کے لیے سڑکوں پر لاٹھیاں کھاتے ہیں اور دوسری طرف یہ اشرافیہ اپنی مراعات کے لیے آٹومیٹک سسٹم بنا رہی ہے۔ جب بھی سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھیں گی، ان ممبران کی مراعات میں بھی خود بخود اضافہ ہو جائے گا۔ ان اعداد و شمار کے پیچھے چھپی انسانی المیہ کی داستانیں دل چیر دینے والی ہیں۔ اتنا قرض لینے کے بعد بھی پاکستان کا عام شہری 2 وقت کی روٹی کو ترس رہا ہے۔ خودکشیاں بڑھ رہی ہیں، مائیں اپنے بچوں کو بھوک کی وجہ سے زہر دے رہی ہیں، نوجوان ڈگریوں کے ساتھ بے روزگار پھر رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر 15,000 روپے 2 سال میں لیے گئے تو وہ گئے کہاں؟ اگر وہ عوام پر خرچ نہیں ہوئے، اگر وہ انڈسٹری پر خرچ نہیں ہوئے تو پھر وہ کس کے پیٹ میں گئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سارا پیسہ مراعات یافتہ طبقے کے پروٹوکول اور ان کے شاہانہ طرز زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے استعمال ہو رہا ہے۔ ہم مقروض ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم IMF کے سامنے کشکول لیے کھڑے ہیں، لیکن ہمارے حکمران اپنی عیاشی کم کرنے کا نام نہیں لیتے۔ خیبر پختونخوا ہو یا وفاق، ہر جگہ ایک ہی کہانی دہرائی جا رہی ہے: عوام کا خون نچوڑو اور اپنی تجوریاں بھرو۔ یاد رکھیے، یہ 89,882 ارب روپے کا قرضہ موجودہ حکمران نہیں اتاریں گے، یہ بوجھ اس بچے
بچے کے سر پر ہے جو آج پیدا ہوا ہے، یہ بوجھ اس طالب علم پر ہے جو اپنے مستقبل کے خواب دیکھ رہا ہے۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو ایک ایسا پاکستان دے کر جا رہے ہیں جو گروی رکھا جا چکا ہے۔ جب ایک اسسٹنٹ کمشنر 3000 سی سی کی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو وہ دراصل کسی غریب کے بچے کا مستقبل جلا رہا ہوتا ہے۔ جب ایک ممبر اسمبلی اپنی تنخواہ بڑھاتا ہے وہ کسی بیوہ کے منہ سے نوالا چھین رہا ہوتا ہے۔ اپنی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں اور اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ ایوانوں میں بیٹھے ان بہرے حکمرانوں تک آپ کی آواز پہنچ جائے۔